پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب جی کیا سپریم کورٹ میں خود چل کے جا سکتے ہیں جی؟ جو ہمیں خبر ہے جی وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب جو ان کو ڈیڈ لائن ملی تھی اس سے پہلے خود سپریم کورٹ میں جا کے پیش ہو سکتے ہیں، اور وہ خود چل کے، ہو سکتا ہے خود گاڑی چلا کے چلے جائیں اور وہاں پہ سپریم کورٹ میں پیش ہو جائیں۔ حقانی صاحب جو کہ آج سنا ہے جی بڑے گرجے برسے کمیشن کے سامنے، حقانی صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ اپنا پن بھول گئے ہیں اور بلیک بیری بھی وہیں پہ چھوڑ آئے ہیں جی امریکہ میں، تو ان کی زوجہ جو ہیں جی وہ وہیں پہ ہیں، تو وہ ان سے منگوا بھی سکتے ہیں، اور بلیک بیری کا اگر وہ پن بھول چکے ہیں تو پھر جو لوگ ان کے ساتھ ایڈ ہوئے تھے بی بی ایم پہ ان کے پاس تو پن نمبر ہوں گے جی، اور منصور اعجاز کے پاس تو ڈیفینیٹلی ہوگا جی، اسی لیے تو وہ ساری چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں۔ منصور اعجاز جو ہیں جی ان کے بارے میں بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے جی کہ وہ آئیں گے پاکستان یا نہیں آئیں گے۔ فرام دا ہارسز ماؤتھ جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے جی کہ منصور اعجاز جنوری کی 15 تاریخ کو منصور اعجاز آ سکتے ہیں جی۔ ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں جی بیرسٹر فروغ نسیم صاحب جی، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان۔ فروغ نسیم صاحب سے میں بات کروں گا جی کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت جو نظر آ رہی ہے صورتحال وہ یہ ایسے ہے کہ حقانی صاحب کو ہر صورت میں سزا ہو سکتی ہے۔ کیا ہو سکتی ہے سزا انہیں یا نہیں ہو سکتی؟ جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کو ہر صورت میں کوئی نہ کوئی سزا ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہ تو ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ حسین حقانی صاحب کو ضرور ہی گلٹی کر کے جیل بھیج دیا جائے یا کوئی کنوکشن ہو جائے۔ ایکچولی یہ کیس ابھی کنوکشن کا تو ہے ہی نہیں، ابھی تو ایک پری ٹرائل ایویڈنس جو ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور اس میں یہ کمیشن اسی لیے بنائی گئی ہے تاکہ جو بھی اس کے پاس مٹیریل آ سکتا ہے انویسٹیگیٹ یہ کر سکتی ہے، فورینزک انالیسس کروا سکتی ہے، بیانات ریکارڈ کرا سکتی ہے، وہ تمام چیزیں، وہ حقائق، وہ ایویڈنس جب ان کے سامنے کمیشن کے سامنے آئے تو اس پہ بیس یہ اپنی رپورٹ دے سکتی ہے سپریم کورٹ کو۔ جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ رپورٹ جائے گی تو جو بھی فریقین ہیں وہ اس پر اپنے آبجیکشنز فائل کر سکتے ہیں، اور آبجیکشنز فائل کرنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان پھر اپنا یہ فیصلہ دے گی کہ اس پہ اگر کوئی کارروائی ہو تو کہاں ہو، کیسے ہو، یا کارروائی نہ ہو۔ لیکن سپریم کورٹ بھی کسی قسم کی کوئی سزا تجویز فی الحال نہیں کر سکتی۔ کوئی تجویز نہیں کرے گی سزا، نہیں کوئی سزا نہیں ملے گی نہیں سپریم کورٹ اس وقت دے نہیں سکتی، اس وقت نہیں دے سکتی۔ اور اس کے کمیشن کے ریکارڈ ایویڈنس ہونے کے بعد بھی جب رپورٹ جائے گی تب بھی سپریم کورٹ کوئی سزا نہیں دے سکتی۔ سزا تو کوئی دے گی تو پھر کہیں ٹرائل اگر چلے گا تو وہاں ہوگی سزا یا جزا، ابھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، حقانی صاحب کہتے ہیں جی کہ میں اپنا پن بھول گیا ہوں جی، تو اگر پن بھول گئے ہیں تو وہ، اور اپنا بلیک بیری بھی وہاں پہ امریکہ میں ہی بھول آئے ہیں، تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ پن اگر بھول بھی گئے تو جو لوگ بی بی این پہ ان کے ساتھ ایڈ ہوئے تھے تو وہ تو ان کے پاس تو ہوگا نا پن نمبر۔ ایک تو وہ ہوگا، سیکنڈلی اگر جو بی بی ایم کا جو ڈیٹا ہے، جو امریکن جو بلیک بیری کمپنی ہے اس کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہوگا، ایکچولی بیسٹ ایویڈنس وہ ہوگی۔ جیسے وہاں بلیک بیری والوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں سیکریسی کی یا کسی کرمنل یا سول ایکشن کی امیونٹی ہو تو ہم شاید یہ ڈیٹا اس لیے دے سکتے ہیں کہ کسی ملک کی عدالت کا یہ ایک انسٹرکشنز ہوں گی یا کمیشن کی ڈائریکشنز ہوں گی، لیکن فرینکلی اسپیکنگ جو پاکستان کی عدالتیں ہیں ان کا وہاں پہ جورسڈکشن تو ہے نہیں امریکہ میں، تو یہ امریکن جو بلیک بیری کی کمپنی ہے یہ سارا اس پہ ڈپینڈ کرے گا۔ اگر تو وہ ایک سمجھیے کہ جو سچ ڈیٹا ہے، صحیح ڈیٹا ہے، صحیح انالیسس کر کے فراہم کر دیتی ہے تو سچ یا جھوٹ بآسانی پتہ لگ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے حسین حقانی صاحب بالکل سچ بول رہے ہوں، جھوٹ نہ بول رہے ہوں، یا وائس ورسا، تو دا بیسٹ ایویڈنس تو وہ ڈیٹا ہے بلیک بیری کی کمپنی اگر وہ فراہم کر سکتی ہے۔ وہ تو انہوں نے تو منع کر دیا، انہوں نے اگر منع کر دیا اور اگر کلیئرلی منع کر دیا تو پھر یہ فورینسک ایکسپرٹس کی مدد
کمیشن کو لینی پڑے گی، اور وہ فورینزک ایکسپرٹس کی کمیشن تبھی ایویڈنس کو انالائز کرے گی جب منصور اعجاز صاحب اگر آتے ہیں، اگر وہ ڈیٹا دیتے ہیں اور اس ڈیٹا کی انالیسز ہوتی ہے، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ حسین حقانی صاحب کے پاس تو شاید ڈیٹا نہیں ہے، تو اب تو یہی ایک واحد پھر سورس رہ جائے گی کہ منصور اعجاز کے ڈیٹا کی فورینزک انالیسز کرا کے ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ثابت ہو سکتا ہے وہ سچ ثابت ہو، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اگر بلیک بیری کی کمپنی ڈیٹا نہیں بھی دیتی تو فورینزک ایکسپرٹ کی انالیسز کے بعد وہ اس فورینزک ایکسپرٹ کی رپورٹ کتنی صحیح مانی جا سکے گی یا نہیں، تو یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سوال آ جائے گا۔ زاہد بخاری صاحب سے بات کر لیتے جی، وکیل ہیں ان کے۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جی آپ، خیریت سے ہیں؟ جی شکریہ۔ آج سنا ہے جی حسین حقانی صاحب کمیشن کے سامنے بڑے گرجے برسے جی، جی جی کیوں خیریت تھی، کیا ہو گیا؟ دیکھو جی، وہ ایک ایسی شخصیت کہ جو عادتاً جھوٹ بولتی ہو، اگر وہ اس قسم کے جھوٹ بولے گی تو حقانی صاحب ظاہر ہے کہ اپنی جو ہے وہ غرض کے ساتھ ہی بیان دیں گے، اور انہوں نے تمام الزامات کی تردید جو ہے واشگاف الفاظ میں کی ہے، اور انہوں نے عدالت میں بحلف پہ بیان جو ہے وہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میمو کے ساتھ کسی قسم کا کسی بھی انداز میں ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہے، نہ اس کے بنانے میں، نہ اس کے بھیجنے میں، نہ اس کے کسی قسم کی کسی گفتگو میں ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو بندہ اندر سے صاف ہوتا ہے وہ یقیناً دلیری سے گفتگو کیا کرتا ہے۔ اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ منصور اعجاز واپس آئیں اور 15 جنوری کو، جیسے سننے میں آ رہا ہے، ہماری جو رپورٹ ہے کہ 15 جنوری تک منصور اعجاز آ جائیں گے پاکستان؟ تو میں تو آج بھی شک کرتا ہوں جی، میں تو آج بھی شک کرتا ہوں کہ انہوں نے نہیں آنا۔ اچھا، اس لیے کہ انہوں نے ویزا ہی آج تک درخواست دی ویزا لینے کے لیے کہ ہماری خواہش ہے کہ وہ آئیں، تاکہ جھوٹ کا پول جو ہے اس کو ہم توڑ سکیں۔ اچھا، تو اور وہ دیکھیں، وہ تو ایک لاٹ صاحب بنے ہوئے ہیں، وہ ہر وقت اپنے مطالبات کرتے ہیں، جناب پہلے مجھے یہ دیں گے تو میں پاکستان آؤں گا۔ 19 مطالبات تو پہلے تھے، تو آج مطالبہ تھا لاٹ صاحب کا کہ جناب وہ آپ مجھے ISI کی حفاظت میں دیں تو پھر میں آؤں گا، تو یہ بھی اب ان کا بہانہ دور کر دیا گیا ہے۔ اچھا، وہ بھی دور کر دیا گیا، تو آپ کے خیال میں پھر بھی وہ نہیں آئیں گے؟ جی بخاری صاحب جی، میں نے کہا پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ وہ نہیں آئیں گے؟ میرا خیال یہی ہے کہ ذاتی طور پہ، لیکن میرا کلائنٹ یہ چاہتا ہے، حسین حقانی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ ضرور آئیں تاکہ جو ہے حقیقت سامنے آ سکے اور اس کے جھوٹ کا پول کھولا جائے۔ اچھا، کیا یہ ممکن ہے اگر منصور اعجاز نہیں آتے، اور جیسے کہ ہماری رپورٹ یہ ہے کہ 15 جنوری کو آ رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، اور آپ کے کلائنٹ حسین حقانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ ضرور آئیں یہاں پہ منصور اعجاز، اور کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوں اور عدالت میں بھی جانا پڑتا ہے تو وہاں پہ بھی جائیں، لیکن اگر وہ نہیں آتے تو کیا کمیشن جو ہے وہ لنڈن میں جا کے اپنی پروسیڈنگز کر سکتا ہے؟ جی جناب، گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ لاٹ صاحب کی اتنی زیادہ جو ہے وہ خاطر مدارت کیوں کی جائے؟ جو قانون ہے، جو طریقہ ہے، وہ پاکستان آئیں۔ اب تو ویزے کا بہانہ بھی ختم کر دیا کمیشن نے، وہ آئیں اور آ کے اپنا بیان دیں۔ نہیں، میرا سوال ڈیفرنٹ تھا جی، میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ کمیشن جو ہے اپنی پروسیڈنگز جو ہے لندن میں جا کے کر سکے؟ کیا آپ لوگ جائیں گے؟ دیکھیں، وہ یہ تو کمیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا جی، وہ کیا حکم دیتے ہیں، اور جب وہ کوئی ایسا حکم دیں گے تو پھر اس پہ غور کر لیں گے۔ غور کریں گے، مطلب ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ دیکھیں، یہ ایسی باتیں جو ہوتی ہیں، جب تک کہ کوئی حکم پڑھ نہ لیا جائے اس حکم کی تردید بلا جواز اور بغیر سوچے سمجھے تو نہیں نہ کر سکتا بندہ۔ اچھا چلیں، تو ابھی کیا سچویشن کیا ہے؟ حسین حقانی صاحب کو اب فاروق صاحب بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی ان کو سزا نہیں ہو سکتی، جب کیس چلے گا، ٹرائل چلے گا تو اس کے بعد سزا ہو سکتی ہے۔ اس کمیشن کا سزا سے تو کوئی تعلق نہیں ہے جی، یہ کمیشن تو صرف پروب کر رہا ہے۔ یہ ایک جو شہادت ان کے سامنے پیش کی جائے گی، یہ اس کو قلم بند کر کے، اب اس کو بند کر کے یہ سپریم کورٹ میں بھیج دیں گے۔ سپریم کورٹ اس کے بعد سماعت کرے گی، اور سماعت پھر سپریم کورٹ بھی کسی کو سزا نہیں دے گی۔
سپریم کورٹ صرف یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ کاروائی اگر کوئی جرم بنتا ہے جو میری نظر میں انشاءاللہ نہ ثابت ہو سکتا ہے نہ بن سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ یہ حکم دے سکتی ہے کہ جس کو اختیار سماعت ہے وہ کاروائی شروع کرے. اس میں نہ سپریم کورٹ جو ہے اور نہ یہ کمیشن جو ہے وہ کسی قسم کی سزا جو ہے وہ حقانی صاحب کو نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، ابھی حسین حقانی صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں کس کنڈیشن میں ہے؟ وہ سیف؟ یہ آپ حقانی صاحب سے پوچھیے، یہ میرے جواب دینے کی اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ ان کے وکیل ہیں؟ جی میں ان کا وکیل جو ہے وہ کمیشن کے سامنے ہوں کہ نہ کہ ان کی ذات کے وہ معاملات میں نے ذاتی دیکھنے ہیں ان کے. اچھا چلے ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. تھینک یو. راج بخاری صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ کیا نہیں دے سکتے جواب، دیکھیے کہ وہ حسین حقانی ہے کہاں پہ؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں انڈر سیف کسٹڈی ہے، ڈیٹینشن میں ہے، کیسے ہیں؟ کیا نہیں دے سکتے؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے. مطلب اگر کسی کو نالج یہ ہو کہ آدمی کہاں ہے تو وہ جتنی اس کی نالج ہے اتنی تو جواب دے سکتا ہے. بڑا ڈپلومیٹک جواب. لیکن بات یہ وکیلوں کی ذرا سا ایک سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ عدالت کے اندر تو کیس پلیٹ کرنا ایک چیز ہو گیا، لیکن اگر کوئی پرسنل کسی کی کوئی بات ہے تو وہ اگر تو کسی کو معلوم ہو وہ جواب دینا چاہے نہیں دینا چاہے تو بات دوسری. کیا ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں کہ اب ٹرائل شروع؟ بن سکتے ہیں، کوئی بھی بن سکتا ہے. مطلب میں حقانی صاحب کی صرف بات نہیں کر رہا، میں کسی بھی کیس میں کوئی بھی کرمنل انویسٹیگیشن جب ہوتی ہے، اکیوز پرسنز ہوتے ہیں، 5 اکیوز پرسنز ہوتے ہیں، تو وعدہ معاف گواہ بننے کی گنجائش تو ہے قانون میں. بٹ اس وقت ہوگی جب ٹرائل ہوگا. اس وقت جی اسی وقت ہوگی نا. دیکھیے ابھی تو ایف آئی آر بھی نہیں نا، ابھی تو کوئی نہ ایف آئی آر ہے نہ کوئی ایلیگیشن ہے، ابھی تو صرف میڈیا نے ایک کیس لیا ہوا ہے. واٹ اباؤٹ دا بیان جو اسٹیٹمنٹس ہیں جو چیف آف آرمی اسٹاف یا ڈی جی آئی ایس آئی کی؟ دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف یا ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ پولیس یا ایف آئی اے تو نہیں ہیں، تو وہ بھی کسی کو چارج تو نہیں کر سکتے ہیں. وہ ان کا ایک بیان ہے اور دوسری طرف دوسرا بیان ہے، اور اسی کے لیے ہی سپریم کورٹ نے ایک پری ٹرائل ایویڈنس انویسٹیگیشن کے لیے کمیشن بنائی ہے. اور کمیشن بننے کے جیسے جیسے یہ کمیشن آگے جائے گی، اس کے سامنے ایویڈنسز سامنے آئیں گی، تو وہ پھر بات زیادہ کھلتی ہوئی نظر آئے گی کہ کس طرف ایویڈنس یا انویسٹیگیشن جا رہی ہے. ٹھیک، میں تھوڑی سی اور چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کی قانونی رائے جاننا چاہوں گا. پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے، سپریم کورٹ نے دی ہے، وہ وہاں پہ کیا خود جا سکتے ہیں چل کے؟ اگر چلے جائیں تو کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ جو چلے جائیں یا نہ جائیں یہ تو سارا عدالت کی ثوابدید ہے. دیکھیے جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کے اندر جو بنیادی قانون ہے، بیسک لا ہے، وہ یہ ہے کہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں استعمال کرنا چاہیے اور گارڈ کرنا چاہیے ایسی جورسڈکشن کو. لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ واقعی بالکل ایک آدمی ولفل کنٹیمنر ہے، ولفل وائلیٹر ہے کورٹ کے آرڈرز کا، تو کورٹ اس پہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، کنوکٹ بھی کر سکتی ہے، کنٹینٹ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ایک چیز سامنے ہمارے آ رہی ہے جی کہ اگر چیف جسٹس صاحب اگر پرائم منسٹر صاحب کو کنوکٹ بھی کر دیتے ہیں تو ان کی سزا بنتی ہے 6 ماہ، اور 2 سال کی اگر سزا ہو تو ان کی پھر نیشنل اسمبلی کی سیٹ جاتی ہے، تو پھر پرائم منسٹرشپ بھی جائے گی. 6 ماہ کی اگر سزا ملے گی تو ان کو اگر اڈیالہ جیل بھی بھیج دیا جاتا ہے تو اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے وہ پرائم منسٹرشپ اپنی چلا سکتے ہیں. نہیں، یہ اس لیے درست نہیں ہے. آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن ہو تو منگا لیں، نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جسٹس طارق محمود صاحب، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، آپ اس کو منگا کے چیک کر لیں. دیکھیے ڈسکوالیفیکیشن کا آرٹیکل ہے 63. اچھا 63(1)G ایک ہے، 63(1)G، اچھا، اور ایک ہے 63(1)H، اسمال جی اور اسمال ایچ. ٹھیک. 63(1)H میں تو یہی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ کم سے کم 2 سال کی سزا ہونی چاہیے. جو جی ہے 63(1)G، اس میں یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ریڈیکیولنگ کورٹ یا ریڈیکیولنگ آرمی پہ کنوکشن ہو تو اررسپیکٹو اس کی میعاد کتنی بھی ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن میں آ جائے گا. ابھی منگا کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ سے چیک کر لیں.
अच्छा, so जितनी मर्जी वो एच की बात कर रहे हैं, एच के लिए ठीक है, लेकिन जीबी तो है, जीबी तो बड़े, एच कैसे लग सकता है और जी कैसे? एच है कि 2 साल, एच है 2 साल, और जी है कि अगर कोर्ट को रिडिक्यूल किया जाए या आर्मी को रिडिक्यूल किया जाए, तो चाहे उसकी जो भी 1 महीने सजा हो, 1 दिन सजा हो, मसलन फॉर एग्जांपल टिलराइजिंग ऑफ द कोर्ट अगर कोई भी अदालत कर दे, मैं तो इस केस की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि भाई टिलराइजिंग ऑफ द कोर्ट यू आर कन्विक्टेड, कन्विक्शन हो गया, वो जी में आ गया, तो डिस्क्वालीफाई हो गया आदमी। तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर प्राइम मिनिस्टर को बुला के कहा जाता है कि जनाब आपने खत नहीं लिखे स्विस अदालतों को, तो हम आपको बार बार कहते रहे, तो आपने नहीं लिखे, तो आपको हम जनाब ये सजा देते हैं, चाहे वो 63(1) जी की सजा बन जाए, तो ही स्टैंड्स लाइक यस नोवेयर। यस, ये तो कल के, अगर देखिए ये तो कल के कल हो सकता है। मैं आपको गुजारिश करूं कि मैं इस केस की या इस प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूं कि 63(1) जी जो है वो बड़ा उसके अंदर सज़ा की मियाद नहीं है, उसके अंदर ये नहीं है कि कितनी एक्सटेंसिव उम्र कैद हो या 2 साल हो या 6 महीने हो या 8 महीने हो, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, उसमें 1-2 चीज़ें और भी हैं, लेकिन मेन ये है कि अगर अदालत की को रिडिक्यूल किया गया, अच्छा कंटेम्प्ट क्या है, रिडिक्यूल तो है, यानी उसमें लिखा जाता है कि जी कोर्ट को रिडिक्यूल किया जा रहा है, कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया जा रहा है, और स्पेशली यहाँ पे ये कह दिया इन लोगों ने कि हम इसको अमल नहीं करेंगे, इस पर अमल नहीं करेंगे, बड़ा क्लियर बयान दिया हुआ है। तो प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं, तो ये एक विलफुल कंटेम्प्ट की तरफ मामला जा रहा है, और अल्लाह करे बेहतरी हो, मैं क्या कह सकता है इंसान, बेहतरी कैसे हो सकती यानी है? देखिए अगर सपोजिटली कल प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी खुद पेश हो जाते हैं और कहते हैं जनाब प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल है और जनाब मैं खत नहीं लिख सकता, तो कोर्ट उनको क्या कहेगी कि आप खुद पेश हो गए, तो विलफुल और कंटेम्प्ट में आएगा वो, उसके जुमरे में आएंगे? मैं गुजारिश करूं, देखिए होता जो आप सवाल कर रहे हैं, उस सवाल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सदर की इम्यूनिटी है या नहीं है। सदर की इम्यूनिटी तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए अगर है तो है, क्योंकि आर्टिकल 248 पे तजाद है ओपिनियंस का, क्योंकि अगर आप याद करेंगे जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का केस चल रहा था, तो आर्टिकल 209 है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ये कहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो किसी भी ऐसे केस का कॉग्निजेंस ले सकती है, लेकिन उसके बावजूद इस आउस्टर क्लॉज को सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच में नहीं माना और कहा कि नहीं हमारा जुरिसडिक्शन है। इसी तरह आर्टिकल 248 भी एक तरह का आउस्टर क्लॉज है। वो देखिए जब ज़माने गए जब ये कहा जाता था द किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये उस ज़माने की बातें हैं, उस ज़माने से ही ये ली गई हैं बातें, लेकिन अब इनका इदराक इस तरह नहीं होता। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बाज़ लोग जो मेरी ओपिनियन है उससे एग्री नहीं करते, वो ये कहते हैं आर्टिकल 248 में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, तो इसका भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किसी ना किसी स्टेज पे करना है। लेकिन ख़त लिखना जो है वो क्रिमिनल ट्रायल नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है, ठीक है, इट मे बी अ स्टेप, लेकिन एक्चुअल जो इम्यूनिटी है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की है। अभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो है ही नहीं, तो ये कहना इस वक्त के क्रिमिनल प्रोसीडिंग है या नहीं है, ये मतलब ये दुरुस्त नहीं होगा। प्लस सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर चुकी है कि आप ख़त लिखें, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग में ख़त के लिखने में इम्यूनिटी का सवाल नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है। ठीक। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जैसे लास्ट एक दफ़ा ये हुआ था कि अदालत गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस की तकर्री है वो हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, लेकिन इन दी एंड प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक गुड जेस्चर दिखाया और सुप्रीम कोर्ट में वो चले भी गए और फिर जो सही कानून था उसके हिसाब से उन्होंने तकर्री भी कर दी। क्योंकि देखिए जो ये जो नारे हैं ना रूल ऑफ लॉ वगैरह, इसका मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ का सिर्फ मतलब ये है कि अदालत के जो भी अहकामात हैं उसको आप माने, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अदलिया जो है वो फाइनल आर्बिट्रेटर है, वो फाइनल डिसीजन मेकर है, वो जितना भी कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश होता है ऑर्गन्स के दरमियान अदलिया उसको डिसाइड करती है। तो जब आप उसको मानेंगे तो आप रूल ऑफ लॉ के पैरोकार होंगे, नहीं मानेंगे तो आप वायलेटर होंगे। एक चीज़ और समझाएं। हाँ जी। देखें, सुबह सिचुएशन ऐसी बन जाती है
کہ پرائم منسٹر، میں دوبارہ اسی پہ آ رہا ہوں، میں بار بار اس چکر میں آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کھل کے آ نہیں رہے. وہ آج آپ کا رومال نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر صبح پرائم منسٹر پیش ہو جاتے ہیں تو کیا سافٹ کارنر ہوگا سپریم کورٹ؟ ہوگا نا. سافٹ کارنر اس لیے ہوگا کہ کم سے کم جیسے فار ایگزامپل آپ وہ پروسیڈنگز یاد کریں جب ڈی جی رینجرز خود گئے اور انہوں نے عدالت کے سامنے بڑا تمیز سے عدالت کی، کیونکہ وہ آدمی بڑے اچھے ہیں، انہوں نے اس کو وائلیٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں تو قانون سے بڑا نہیں ہوں، قانون مجھ سے بڑا ہے. اور یہ بڑا اچھا گڈ جیسچر دکھایا انہوں نے. تو اب اگر سرونگ جنرل، اور وہ ہمیں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک جنرل مٹھا ہوا کرتے تھے، تو جب ان کو لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس دیا کنٹیمپٹ کا یا کسی کا، تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو نوٹس دے دیا کہ ہاؤ ڈیئر یو گیو می نوٹس. یہ پرانی بات ہے، لیکن شکر ہے ابھی ہم اس سے کافی آگے آ گئے ہیں. تو اسی طرح اگر پرائم منسٹر صاحب چلے جاتے ہیں تو سب کے دلوں میں سافٹ کارنر بھی آئے گا. ججز بھی انسان ہیں، وہ کہیں گے چلیں سافٹ کارنر تو اپنی جگہ پہ وہ ضرور آئے گا. لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ پرائم منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں. اگر پرائم منسٹر صاحب خود چلے جائیں، چاہے گاڑی چلا کے چلے جائیں اور پھر کہیں نہیں جی میں تو ماننا نہیں ہے میں تو نہیں مانوں گا، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اور اگر وہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے مجھے تھوڑی اور مہلت دیں، تو شاید مہلت مل جائے. تو عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کتنی مہلت چاہیے بھائی، وہ پھر وہ بائنڈ کر دیں گے. وہ یہ شاید کہیں گے اچھا جی پرائم منسٹر صاحب آپ بتائیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے. پرائم منسٹر کہیں گے یہ وہ اتنے دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، مہینہ یا ہفتہ بھر ہو سکتا ہے. عدالت 3 دن 4 دن ہفتہ بھر دے دیں ان کو، کیونکہ دیکھیے عدالت کو 13 سے 15 مہینے مانگ سکتے ہیں. نہیں عدالت کو کسی کو کنٹیمپٹ میں کنورٹ کرنے کا بالکل شوق نہیں ہے. یہ میں نے خود بھی اپنا پرسیپشن ہے کہ، اور آپ یہ دیکھیے تھرو آؤٹ سپریم کورٹ نے بڑا لیٹیٹیوڈ تو دکھایا ہے، بہت لیٹیٹیوڈ دکھایا ہے. اچھا چلیں، سافٹ کارنر ضرور ہو سکتا ہے، وہاں پہ وہ جا کے اپنی تھوڑی سی بتا سکتے ہیں جی مجھے مہلت دے دیں. لیکن مہلت کیسے مانگے گا پرائم منسٹر جا کے؟ مثال کے طور پہ اگر وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تھا وہ تھا، کوئی بھی بات پریزیڈنٹ خود کہہ چکے ہیں جی کہ نہیں لکھیں گے. نہیں، لیکن اگر پرائم منسٹر، جب تک میں پریزیڈنٹ ہوں اس وقت تک پرائم منسٹر صاحب یہ جا کے بات کرتے ہیں کہ نہیں جی میں لکھ دوں گا لیکن مجھے مہلت دیجیے، تو کنٹیمپٹ پھر نہیں ہوگی، جو میں سمجھتا ہوں. کیونکہ ہم لوگ کو بھی پتہ ہے کہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز میں پچ کیسے کھیلتی ہے. کورٹ کو شوق نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی کمپلسن ہے، میں بریک لے لوں. میں اس کی شوق نہیں ہوتا کورٹ کو کنٹیمپٹ کرنے کا، اور پچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے ذرا اس کی تفصیل پوچھوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.